شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ ایک قافلہ اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا۔ دوران سفر ایک مسافر کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور اس کے گھوڑے کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ وہ بیچارہ پیچھے رہ گیا، قافلہ آگے نکل گیا۔ اب ہر طرف سنسان جنگل ہے، نہایتی بے مائیگی اور یاس کی کیفیت اس پر طاری ہوئی، اور جب انسان ہر طرف سے بے بس ہو کر رہ جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو اپنا محبوب ترین جو آقا ہوتا ہے وہ یاد آ ہی جاتا ہے۔ چنانچہ جب ہر طرف سے بے کسی چھا گئی تو اس کو مدینے کے سرور، بے کسوں کے یاور، حبیب داور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یاد آئی۔ مدینہ منورہ کی طرف رخ کیا، درود شریف پڑھنے لگا، دلی دل میں استغاثہ کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا غلام جنگل بیابان میں نہایتی قسم پرسی کے عالم میں آپ کی امداد کا منتظر پڑا۔ درد مندوں کے سرہانے آئیے، ہم غریبوں کے سرہانے آئیے، ملتجی ہوں میں عرب کے چاند سے، اپنے رب کے چاند سے، مغربی گوشوں سے نکلی ہے شفق، زرد یہ خورشید سے ہے رنگ فق، ظلمتیں شب کی غضب ڈھانے لگیں، کالی کالی بدلیاں چھانے لگیں۔ اس طرح وہ گویا دلی دل میں استغاثہ کر رہا ہے۔ اتنے میں دور سے دھول کے بادل اٹھتے نظر آئے۔ جب دھول کے بادل چھٹے تو 3 سوار نمودار ہوئے، قریب آئے، چہرے 14ویں کے چاند سے زیادہ روشن ہیں، اور یہ تینوں نورانی بزرگ بالکل قریب آ گئے اور اپنے اپنے گھوڑے سے نزول فرمایا۔ ایک بزرگ جو تھے ان میں وہ ادھیڑ عمر کے نظر آ رہے تھے، 2 خوبرو نوجوان تھے۔ نوجوانوں میں سے ایک نوجوان نے آگے بڑھ کر اس کو سلام کیا اور کہا، اے مسافر، کیا بات ہے؟ تیرے چہرے پر کیوں افسردگی چھائی ہوئی ہے؟ کیوں پریشان ہے؟ رو کر عرض کیا، اے نورانی چہرے والے، کیسا حسین و دلربا تیرا چہرہ ہے۔ میں مسافر ہوں، غریب الوطن ہوں۔ اس عالم مسافرت میں میرا گھوڑا زخمی ہو گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، قافلے سے بچھڑا ہوا ہوں، نگاہ کرم فرمائیے۔ تمہارا گھوڑا کہاں ہے؟ علی جائے، یہ رہا۔ گھوڑے کے پاس اس نوجوان کو لے گیا۔ اس نوجوان نے ایک بار درود شریف پڑھا اور اس
گھوڑے کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ پر دم کیا، درود پاک پڑھ کر دم کرنا تھا کہ وہ گھوڑا بالکل تندرست ہو گیا۔ وہ نوجوان واپس ہوا اور وہ تینوں بزرگ جانے لگے۔ مسافر کی خوشی کے مارے حالت عجیب ہو رہی تھی، وہ لپک کر آگے آیا اور اس بزرگ کا دامن تھاما، شکریہ ادا کرتے ہوئے عرض گزار ہوا، علی جا آپ نے بڑا کرم فرمایا کہ مجھ غریب الوطن مسافر کی مدد فرمائی، اب جاتے جاتے اپنا تعارف ہی کرا دیتے۔ وہ بزرگ مسکرائے، لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، پھول جھڑنے لگے، الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، سبحان اللہ، تو نے ابھی تک ہمیں نہیں پہچانا؟ ابھی تو تم ہم پر درود و سلام پڑھ رہے تھے، ابھی تو تم ہمیں یاد کر رہے تھے، ہم تمہارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ دونوں میرے شہزادے ہیں، ایک کا نام حسن ہے دوسرے کا نام حسین ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ کسی نے سچ تو کہا ہے کہ گرداب بلا میں پھنس کے کوئی طیبہ کی طرف جب تکتا ہے، سلطان مدینہ خود آ کر بگڑی کو بنایا کرتے ہیں۔ اور میرے آقا امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا رسول اللہ۔ آج شب عاشورہ ہے الحمدللہ، تو بیان شروع کرنے سے پہلے برکت کے لیے دو تین شعر میں حضرت سیدنا مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیش کرتا ہوں۔ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، خشک ہو کر خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خشک ہو کر خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانیں اہل بیت، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانیں اہل بیت۔ اور خوب رودولا بنا ہے ہر جوان اہل بیت، خوب رودولا بنا ہے ہر جوان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے
اے حسن بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن کہ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المعدن الجود والكرم وآله الكرام وابن الكريم وصحبه الكرام وبارك وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، آج شب عاشورہ ہے۔ دراصل اس کا نام بعد میں عاشورہ ہو گیا، اس کا اصل نام پہلے عاش نورہ تھا، پھر نون بیچ میں سے مطلب گرا دیا گیا اور اب وہ عاشورہ مشہور ہو گیا۔ عاش نورہ منے نور والا عیش، عیش نور۔ عاشورہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اور شروع سے مطلب یعنی کہ عاشورہ چلا رہا ہے۔ سن 61 ہجری میں جو واقعہ ہوا، بہرحال وہ بہت زیادہ اب تازہ ہوا ہے، ورنہ عاشورہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اسی عاشورے کے روز فرعون کے ظلم و استبداد سے نجات پائے تھے۔ عاشورے ہی کے دن حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری تھی۔ اس کے علاوہ بے شمار واقعات جو ہیں وہ مطلب عاشورے کے ساتھ وابستہ ہے۔ بہرحال یہ کہ ہم اس دن میں خاص کر اہل بیت اطہار کی یادگار مناتے ہیں، تو بہرحال یہ کہ اہل بیت اطہار پر جو مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹے تھے، تو ہم دعوت اسلامی والے بھی عاشورہ مناتے ہیں۔ ہمارے منانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایسا طریقہ اپنایا جائے جو ان کی زندگی کا مقصد رہا۔ امام عالی مقام نے اپنا سر کیوں کٹوایا؟ کیا اقتدار کی ضرورت تھی؟ کرسی چاہیے تھی انہیں؟ کرسی تو انہیں ملی بھی تھی، بلکہ انہیں کرسی کی ضرورت تھی کیا تھی؟ یہ تو بنے بنائے مطلب سردار ہیں۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو جس کو جنت کی سرداری ان کے نانا جان نے دے دی ہو، اس نے یزید سے کرسی کے لیے تھوڑی کوئی جنگ کرنی تھی۔ نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس شجر اسلام کی آبیاری اپنے پسینہ مبارکہ بلکہ خون سے کی تھی، اس شجر کو نہیں اس گلستان کو خزاں نے اپنا شکار بنانا چاہا تھا۔ نانا جان کے دین کا نقشہ دشمن بگاڑنے پر آیا تھا، تو نواسہ رسول اس کی حفاظت کے لیے شمشیر بکف ہو کر میدان میں تشریف لائے، آپ کے سامنے جو۔ تو بہرحال اس کی یادگار اسی طرح منائی جائے جو ان کے شان نشان ہے۔ جس اسلام کی خاطر یہ معرکہ کربلا واقع ہوا، تو اسی اسلام کی خدمت کر کے اس کی یاد تازہ کی جا سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہی سب سے بہترین طریقہ ہے۔ تو الحمدللہ ہم دعوت اسلامی والے ان عاشورے کے دنوں میں مطلب یہ کہ خرافات سے بچنے کے ساتھ ساتھ خصوصاً روزے رکھا کرتے ہیں۔ جیسے آج 9 تاریخ تو ہمارے بے شمار اسلامی بھائیوں نے اس یاد میں روزہ رکھا تھا، کل عاشورہ ہے، الحمدللہ بے شمار اسلامی بھائی کل بھی روزہ رکھیں گے۔ اور دعوت اسلامی والے کہہ کر میں ایک مطلب یہ نہیں کہ ایسے ہی عرض کر رہا ہوں، ورنہ ہماری کوئی ممبرشپ نہیں ہے، آپ بھی دعوت اسلامی والے ہیں، تو مقصد عرض کرنے کا یہ کہ دعوت اسلامی یہ پیغام دیتی ہے کہ آپ بھی روزہ رکھیے اور
आशूरे के रोज रोजा रखना सुन्नत भी है। यहूदी रोजा रखते थे तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्यों रखते हो? अर्ज किया कि मुहर्रम, ये 10 मुहर्रम को हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुश्मन फिरौन और उसके साथी दरिया नील में डूब मरे थे, तो उसकी खुशी में हम मूसा अलैहिस्सलाम का दिन रोजा रखकर मनाते हैं। तो आपने फरमाया कि तुम मूसा अलैहिस्सलाम का दिन मनाते हो, हम तुमसे ज्यादा हकदार हैं। फिर आपने सहाबा किराम को फरमाया कि तुम भी रोजा रखा करो, और फरमाया कि हम 2 रोजे रखेंगे ताकि मुशाबात यानी नकल ना हो जाए। तो अब हमें 9 और 10 की तारीख जो है वो रोजा रखना है, या 10 और 11, 9वीं और 10वीं, या 10वीं और 11वीं का रोजा रखना है। आज जिसने रखा था वो कल रख ले, जिसने आज नहीं रखा वो कल और परसों रख ले। तो मैं उम्मीद रखूंगा आपसे, इंशाअल्लाह रोजा रखो, बेड़ा ही पार हो जाएगा। और नियत ये कर लो कि इसका सवाब शोहदाए करबला को पहुंचे, इन दोनों रोजों का सवाब, ठीक है, इसाले सवाब के लिए। आप बेशक शरबत भी लुटाओ, लंगर भी लुटाओ, इसका कोई मना नहीं है, लेकिन यह कि भूख और प्यास की याद के लिए आप मतलब भूखे प्यासे रहोगे, जब भी पता चलेगा कि उनको किस कदर प्यास लगी होगी। हम सोच भी नहीं सकते, तपता हुआ सहरा करबला की धरती जो थी वो आग की तरह तप रही थी, सख्त गर्मियों का दिन, 3 दिन की भूख और प्यास, और सामने तलवारें लहरा रही हैं, नेज़े उठे हुए हैं, तीरों की बारिशें हो रही हैं, और आंखों के सामने भरा घर लूटा जा रहा है। ये तो उनका ही दिल था जिन्होंने ये बर्दाश्त किया था। हम लोग तो अगर भूखे प्यासे रहे तो ये पंखे चल रहे, हमने कौन सा जाकर तलवार पकड़ के लड़ाई करनी है? कौन सी 3 दिन की भूख और प्यास? दोबारा सभी लोग पर एक शेर में पढ़ता हूं, उसमें लिखा होता, पानी पियो तो याद करो प्यास इमाम की। तो मैंने थोड़ी सी इसमें यह तरमीम की अपने तौर पर, प्यासे रहो तो याद करो प्यास इमाम की। पानी पीकर प्यास कहां से याद आएगी? प्यासे रहोगे तो याद आएगी कि प्यास किसे कहते हैं। आप बेशक पानी पियो, पिलाओ, शरबत पिलाओ, लंगर लुटाओ, लेकिन 9वीं तारीख को मगरिब के बाद आप लंगर लुटाओ, सारी रात लुटाओ। किसने मना किया? आशूरे की रात है, आज खूब खाओ पियो और खिलाओ पिलाओ, लंगर लुटाओ उनके नाम का, उनके इसाले सवाब के लिए कर। फिर दिन में बेशक आप न खाओ, आप इफ्तार कराओ शहीदों की याद में जिन्होंने रोजा रखा। आपको किसने रोका? अल्हम्दुलिल्लाह। एक तरफ यजीद पलीद का मुसल्ला लश्कर था, कहते 22,000 का वो लश्कर जर्रार था। तो दूसरी तरफ इमाम अली मकाम, इमाम अर्श मकाम, सैयदुल शुहदा, राकिबे दौशे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिगर पैवंदे मुर्तदा, जिगर गोशे फातिमा, मजलूबे करबला, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो लश्कर था वो लश्कर नहीं था, बाकायदा फौज का कोई दस्ता नहीं था, ना वो लड़ने की नीयत से अपने घर से चले थे, बल्कि कुल 72 अफराद पर ये एक काफिला था, जिसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे, हत्ता के पर्दा नशीन खवातीन भी थीं। और अली असगर तो 6 महीने के नन्हे मुन्ने बच्चे थे। और आप खुद समझते हैं कि मैदान जंग में कोई 6 महीने के बच्चे को नहीं ले जाता, तो लड़ने के लिए तो गए नहीं थे। और उनके जुल्म की इंतहा तो उस वक्त हुई कि जब इन्होंने नहर फुरात पर पहरा बिठा दिया, और फिर जब सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अली असगर जो प्यास से बेताब थे उनको उठाकर दुश्मनों के पास ले गए और उनसे मतलब अली असगर के लिए पानी मांगा कि मुझे पानी मत पिलाओ, मेरे हाथ में भी मत दो, तुम शायद समझोगे मैं पी लूंगा, अपने ही हाथ से इस बच्चे के हलक में टपका दो, मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा होगा, इस 6 माह मुन्ने ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। और पानी पीकर ये यकीनन इतना ताकतवर नहीं हो जाएगा कि तलवार पकड़कर तुम्हारे मुकाबले पर आ जाए, ये तो बैठ भी नहीं सकता 6 महीने का बच्चा।
اس پر بھی کچھ ترس کر دو. یہ سب اہتمام حجت کے لیے ہو رہا تھا تاکہ کوئی کل قیامت میں یہ نہ کہے، یزید یہ نہ کہے کہ یا اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ شیر خوار بھی بچے تھے. ورنہ امام علی مقام حکم دیں، اگر حکم دیں تو نہر فرات اپنی جگہ سے چل کر میرے آقا امام حسین کے قدموں پر لوٹنے لگ جائے. آؤ میں آپ کو یاد دلاؤں کہ آپ کی اولاد میں سے میرے آقا میرے مولا سیدنا غریب نواز معین الدین حسن سنجری رحمت اللہ تعالی نے جب پانی لینے سے منع کیا کہ یہ لوگ اپوتر ہیں معاذ اللہ، اگر جو ہمارا تالاب ہے پاک تالاب اس کو یہ لوگ خراب کرتے ہیں لہذا ان کو منع کر دیا جائے کہ یہ پانی نہیں بھریں گے. خواجہ غریب نواز کو جلا لائے. انہوں نے اپنے خادم کو بھیجا کہ جاؤ اس کوزے سے پانی لے آؤ. تو جب اس خادم نے کوزہ بھرا تو سارا تالاب کوزے میں آ گیا. یہ واقعات آپ کو پتا ہے. اور پھر ان لوگوں نے منتیں کی اور پھر غریب نواز نے وہ کوزہ اس میں ڈلوا دیا، پھر تالاب بھر گیا. تو امام علی مقام کی کئی پشتوں کے بعد پیدا ہونے والا ایک ان کا شہزادہ تو پورے انا ساگر کو اپنے کوزے میں بند کر سکتا ہے، تو کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نانا فرش کا بھی مالک ہے، عرش کا بھی مالک ہے، جنت کا بھی مالک ہے، سیر و بر کا بھی مالک ہے، خشک و تر کا بھی مالک ہے، کیا وہ نہر فرات کو حکم نہیں دے سکتا تھا؟ لیکن یہ سب اللہ کی رضا کے لیے ہو رہا تھا. بلکہ جن کے نانا کی دعاؤں کا یہ حال ہے کہ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جن کی دعا کی یہ حالت ہو، کیا وہ دعا نہیں کر سکتے تھے کہ یا اللہ حسین سے امتحان نہ لے؟ نہیں، امتحان تو دیتے. طلبہ رات رات جاگتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ٹیوشن پڑھتے ہیں اور امتحان ضرور دیتے ہیں، زبردستی دیتے ہیں. کیوں؟ کہ جانتے ہیں کہ امتحان دیں گے تو سند ملے گی. تو یہ بھی بابا امتحان دے رہے تھے، بڑی سند ان کو ملنی تھی. ورنہ آج ان کا ذکر شاید اس اہتمام سے کہاں ہوتا. آج ان کی یاد میں اتنی سبیلیں کون لگاتا، ان کی یاد میں اتنا لنگر کون لٹاتا. یہ امتحان تھا اور بڑی ان کو سند ملی، سید الشہداء کی سند ملی. تو میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب بھی دعا مانگی تو یہ نہیں مانگی کہ یا اللہ میرے شہزادے حسین سے امتحان نہ لے اور کربلا کی جو بلا ان پر نازل ہونے والی ہے اس کو تو دفع کر دے. نہیں، آپ کو پتا تھا، آپ کو معلوم ہے جب یہ چھوٹے سے تھے تو ان کی گردن کو چوم رہے تھے. آپ نے سنی ہوگی روایت، ان کے گلے کو بوسا دے رہے تھے، امام حسن کے منہ کو بوسا دے رہے تھے. اور آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ ان کو زہر پلایا جائے، زہر منہ سے پلایا جائے، جب منہ کو چوم رہے تھے. اور میرا یہ شہزادہ دشت کربلا میں غربت اور بے کسی کے عالم میں بھوکار پیاسا شہید کیا جائے گا، اس کے گلے پر خنجر چلایا جائے گا، اس لیے آپ اس کے گلے کو چوم رہے. آپ کو سب پتا. پھر بھی آپ نے دعا مانگی تو یہ نہیں مانگی کہ یا اللہ اس کی گردن نہ کٹے، بلکہ یہ دعا مانگی اللہم آجل حسین صبرا و اجرا، اے اللہ حسین کو صبر و اجر عطا فرما. صبر کہ جو مرد ہوتا ہے وہ میدان سے نہیں بھاگتا. اسی طرح وہ طالب علم جس کو اپنا سبق یاد ہوتا ہے، جس نے امتحان کی فل تیاری کی ہوتی ہے، وہ تو منتظر ہوتا ہے کب پرچہ شروع ہوتا ہے، وہ امتحان پہ جی نہیں چڑھاتا. اور جو اکھڑ ہوتا ہے، پڑھنے میں کمزور ہوتا ہے، ویک ہوتا ہے، وہ امتحان سے بھاگتا ہے کہ ذرا دو چار اور ہنگامے ہو جائیں تو اپنا امتحان ڈیلے ہو جائے، وہ بھاگتا ہے. تو امام علی مقام امتحان سے نہیں بھاگ رہے تھے. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ فلسفہ شہادت پر غور کیجئے. میں آپ کو کربلا کے تفصیلی واقعات سنانا نہیں چاہتا کیونکہ یہ آپ سنتے رہتے. میں آپ کو اس کا جو فلسفہ ہے، یہ شہادت کیوں ہوئی، اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. آپ غور فرمائیے. ایسا کیوں؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ کوئی کرسی کی لڑائی نہیں تھی، یہ کوئی اقتدار کی جنگ نہیں تھی، کیونکہ ان کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کا نقشہ
دشمن بگاڑ رہا تھا، اس لیے آپ دشمن کے سامنے آئے تاکہ اسلام، شجر اسلام کی اپنے خون سے آبیاری کریں اور شجر اسلام ہرا بھرا رہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مگر آج کیا ہو رہا؟ وہ امام حسین جس نے 3 دن 3 راتوں کی بھوک، 3 دن اور 3 راتوں کی بھوک و پیاس کے باوجود، زخموں سے چور چور ہونے کے باوجود، دشمن کے نرغے کے باوجود، جب دوپہر کا وقت آیا تو جب معلومات کی کہ نانا جان کی امت نے نماز پڑھ لی ہے اور میں نے نماز نہیں پڑھی، تو آپ نے اسی نماز کی خاطر، کیونکہ آپ بہت زخمی تھے، وضو کا کوئی انتظام نہیں تھا، ناممکن تھا وضو، بالکل اضطراری حالت تھی، لیکن اس وقت بھی آپ نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ شاعر کہتا ہے شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، کہتی تھی زمین کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں۔ کیا سجدہ اسے کہتے ہیں۔ تو اے حسینیت کے علمبرداروں، اے امام علی مقام کے چاہنے والوں، آپ کے آقا امام علی مقام نے تلواروں کے سائے میں خون سے وضو کر کے، گویا خون سے وضو کر کے تپتے ہوئے صحرا میں دشمنوں کے نرغے میں سجدہ کیا، لیکن آپ پر جتنا افسوس کیا جائے وہ کم ہے، ہم پر، آپ پر۔ وہ تلواروں کے سائے میں سجدہ کریں، ہم اور آپ سر پر پنکھا پھر رہا ہے، دھوپ نہیں، چھتوں کا سایہ بھی ہے، کوئی دشمن ارد گرد نہیں، سارے دوست جمع ہیں، کوئی زخم ہمیں نہیں آیا ہوا، بالکل صحیح و سالم ہے۔ اس کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں ہم سے نہیں جھکا جاتا، ہم سے سجدہ نہیں ہوتا۔ کس قدر افسوس کی یہ بات ہے، ہم کس منہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم کس منہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً ماننا تو اسی کو کہتے ہیں کہ جس کو مانتے ہیں اس کی باتیں بھی مانیں، ورنہ خالی ماننے سے آپ بتائیے کہ مسئلہ کیسے حل ہو؟ اگر کوئی کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں کہ اللہ ہے، لیکن میں اس پر ایمان نہیں لاتا، میں تو اپنی قوم سے ڈرتا ہوں، تو ظاہر ہے کہ وہ مسلمان تو ہو ہی نہیں۔ کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک اپنے مزار پر انوار میں اس وقت بے قرار نہیں ہو جاتی ہوگی جب امام حسین کے ماننے والے فجر کی اذان ہو رہی ہے، مساجد میں جماعت ہو رہی ہے اور یہ اوندھے پڑے سو رہے ہیں؟ کیا امام علی مقام کی روح بے قرار نہیں ہو جاتی ہوگی کہ جس اسلام کی خاطر آپ نے اپنا ہرا بھرا کنبہ لٹا دیا اور آپ نے اپنے خون سے جس شجر اسلام کی آب جاری فرمائی، آج پھر وہ شجر اسلام خزاں کا شکار نظر نہیں آ رہا؟ آج پھر شعائر اسلام کو مٹانے کی کوشش نہیں کی جا رہی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اسلامی ملک میں رہتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، شعائر اسلام پر کوئی حرف نہیں آ رہا، یہ کراچی سے آنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ حالات اس قدر بگڑ چکے ہیں میرے بھائیوں۔ میں 2.5 سال پہلے تقریباً رجب المرجب میں بغداد شریف حاضر ہوا تھا، مرشد کے پاس، حضور غوث پاک کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو حیرت ہوگی، حیرت بالا حیرت، کہ جب ہم ایئرپورٹ پر مسجد میں، ایئرپورٹ کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، وہاں لکھا ہوا تھا ھذا بیت اللہ، یہ اللہ کا گھر ہے، قرآن عظیم بھی رکھے ہوئے تھے، قالین بھی بچھے ہوئے تھے، وہ مسجد ہی تھی، یہ بتا رہا ہوں۔ آپ کو تعجب ہوگا، اس مسجد کی چھت میں اسپیکر لگا ہوا تھا اور گانے بج رہے تھے، خدا کی قسم، یہ حالت۔ اور نماز، میں سمجھتا ہوں یہ مسلمان کی بہت بڑی نشانی ہے نماز۔ کافر اور مومن میں
نماز بین فرض ہے، روشن فرض ہے۔ کہتے ہیں کہ شیطان ایک بار ایک بندے کے پیچھے ہو لیا مسافر کی شکل میں، کہ میں بھی مسافر ہوں، دونوں سفر کرتے ہیں۔ صبح سے شام تک وہ چلتا رہا۔ اس مسافر میں جو مسلمان تھا، نہ فجر پڑھی نہ ظہر، پانچوں نمازیں اس نے گول کر دی۔ تو شیطان نے کہا کہ بھائی اب میں تم سے رخصت چاہتا ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اگر کیوں جی، تم یار آدھے راستے میں میرا ساتھ چھوڑ رہے ہو، یہ تو وفاداری نہ ہوئی۔ تو اس نے کہا جو مسافر کے روپ میں تھا کہ بات یہ کہ میں ہوں شیطان اور تیرے پیچھے چلا تھا کہ شاید میں تجھے کوئی مطلب الٹا سیدھا کر دوں، بہکا دوں، برباد کر دوں، لیکن بابا تو میرا بھی باپ نکلا۔ میں نے صرف ایک سجدہ، وہ بھی آدم علیہ السلام کو نہیں کیا، تو میرے گلے میں لعنت کا توق ڈال دیا گیا، لعنتی الی یوم الدین، آخرت تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے گلے میں لعنت کا توق پہنا دیا گیا۔ اور تو نے ایک سجدہ کیا، 5 نمازیں وہ بھی خدا کی چھوڑ دی، کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھ پر کوئی بہت بڑی آفت آ جائے، بہت بڑی لعنتیں اترنا شروع ہو جائیں اور میں بھی تیرے ساتھ پھنس جاؤں۔ دیکھا آپ نے نماز، وہی نماز آج کون پڑھتا ہے؟ کون پڑھتا ہے؟ پڑھتے بھی ہیں تو فرصت ملتی ہے تو پڑھ لیتے ہیں جی، موقع ملتا ہے تو پڑھ لیتے ہیں، پڑھ لی، جاگ گئے تو پڑھ لی، سستی ہوئی نہیں چستی ہوئی، موڈ ہوا تو پڑھ لیتے، ورنہ کون پڑھتا؟ ہاں، دکان اگر آدھا گھنٹہ آپ نے لیٹ کھولی کبھی جا کر تو آپ کا موڈ آف ہو جاتا ہے، جب دوسری دکانوں پر گاہک دیکھتے نا، میرے گاہک چلے گئے، مارے گئے، ہائے آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گیا آج یار، وہ فلاں آ گیا اس نے گھر پہ آ کر تنگ کر دیا اور آدھا گھنٹہ لیٹ کر دیا، میرے 2-3 گاہک چلے گئے۔ آپ کو بڑا افسوس ہوتا ہے، لیکن خدا کے لیے سوچئے، کبھی آپ کی جماعت نکل گئی یا نماز قضا ہو گئی، آپ کو افسوس ہوا کہ مجھے نماز میں کیوں تاخیر ہوئی؟ نماز کی اہمیت دل میں ہوتی تو افسوس ہوتا نا، بدقسمتی سے اہمیت کہاں ہے؟ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج نہ نماز کی اہمیت ہے ہمارے مسلمان بھائیوں میں بظاہر عملی طور پر، نہ روزے کی نہ اور کسی نیکی کی، شعائر اسلام دھڑ مٹ رہے ہیں۔ ایک شعار اسلام ہر مسلمان کے چہرے پر، مرد مسلمان کے چہرے پر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، یہ بھی شاعر نشانی ہے، مسلمان کی ایک علامت ہے، مسلمان کا ایک بیز ہے، بیز۔ جیسے فوجیوں کے یونیفارم ہوتے ہیں، ایئر فورس والوں کے الگ یونیفارم ہوتے ہیں، نیوی والوں کے الگ ہوتے ہیں اور آرمی والوں کے الگ ہوتے ہیں، اسی طرح مختلف میلوں کے الگ الگ یونیفارم ہوتے ہیں، ڈریس۔ تو مسلمانوں کی بھی ایک مخصوص وردی ہے، ایک مخصوص ڈریس ہے، اور اس کا بھی ایک بیز ہے، جسے داڑھی یہ سمجھ لو اس کا بیز ہے۔ اگر کوئی فوجی اپنی وردی کے بغیر چلا جائے تو ظاہر افسران اس سے خوش نہیں ہوں گے، تو اسی طرح مسلمان بھی ظاہر ہے کہ اپنی وردی اگر اتار دے گا، اپنا بیز اتار دے گا، تو اس کا افسر کیسے خوش ہوگا؟ تو افسروں کا بھی افسر ہے، وہ تو نبیوں کا بھی افسر ہے، اللہ کی تمام مخلوق کا وہ افسر ہے، وہ ہم سے کیسے خوش ہوگا؟ تو میرے بھائیوں، آپ خود سوچئے، آج شب عاشورہ ہے، آج ہم عظیم شہیدوں کی عظمت والی یادگار منا رہے ہیں، تو ہم انہی کی قربانیوں، انہی کی عظیم قربانیوں کو اس طرح پائمال کریں گے تو وہ کیسے خوش؟ انہوں نے قربانی اسلام کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے دی تھی، ورنہ یزید نے کوئی خدا کا دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میں خدا ہوں مجھے سجدہ کرو، اس نے اسلام کا نقشہ ہی تو بگاڑا تھا۔ پھر بھی امام علی مقام دیکھیے میدان میں، اور بات اتنی تھی کہ یزید نے کہا کہ بیعت کرو، آپ نے فرمایا کہ میں تیرے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ تو میرے نانا جان کے راستے سے ہٹ گیا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کیا ہو رہا ہے؟ آج گھر گھر میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں سے ہم ہٹے ہوئے نہیں ہیں۔ آج ایک گھر مجھے لا کر دکھا دو، ایک گھر جس میں امام حسین کے نانا جان کی سنتوں کا راج ہو، ایک گھر ایک گھر ایسا دکھا دو جس کا بچہ بچہ سنتوں کا آئینہ دار ہو، نمازوں کا پابند ہو، گھر کی ہر خاتون پردہ نشین ہو۔ آپ نہیں بتا سکتے۔ جس کے گھر میں ٹی وی نہ ہو،
جس کے گھر میں گانے نہ بجتے ہوں، جس کے گھر میں VCR نہ ہو، جس کے گھر والے فلمیں نہ دیکھتے ہوں، گالیاں نہ بکتے ہوں، بیجا غصہ نہ کرتے ہوں، دل نہ دکھاتے ہوں، کسی کا مال نہ دباتے ہوں، ماں باپ کو نہ ستاتے ہوں، اولاد کو سنتوں سے نہ روکتے ہوں، بتا دو ایسا آج نہیں۔ تو آج گھر گھر میں امام علی مقام کی روح کو، معذرت کے ساتھ بڑا سخت جملہ ہے، آج ہر گھر میں امام علی مقام کی روح کو رنجیدہ کیا جا رہا ہے اور کسی کا دل نہیں لرزتا۔ ایک تو حسینیت کے وہ عاشق تھے کہ حضرت سیدنا سہل تستری رحمت اللہ تعالی علیہ، عاشورے کا دن تھا، کربلا کا وہ خونی منظر تصور میں ان کی نگاہوں میں پھر گیا کہ آج وہ دن ہے، آج وہ وقت ہے کہ آج کے دن سن 61 ہجری میں کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں علی کے لال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے کسی میں شہید کر دیے گئے تھے۔ ان کا گھر ان کی نگاہوں کے سامنے لوٹا گیا تھا، ان کے خیموں کو آگ لگائی گئی تھی، عابد بیمار کو بھی ستایا گیا تھا، سیدہ زینب کو بھی تڑپایا گیا تھا، بی بی سکینہ کو رلایا گیا تھا۔ وہ منظر یاد کر کے سہل تستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے اور تمنا کرنے لگے، اے کاش میں سن 61 ہجری میں پیدا ہو چکا ہوتا، اے کاش میں بھی کربلا میں جاتا اور امام حسین کے قدموں پر اپنی جان قربان کر دیتا۔ اس کے بعد جب سہل تستری جب رات سوئے تو امام علی مقام امام حسین کے نانا جان خواب میں تشریف لائے۔ وہ تھی امام علی مقام سے محبت، وہ تھی تڑپ، وہ تھا جذبہ، وہ تھا ولولہ۔ تو آج حسینیت کسی گھر میں نظر نہیں آتی، حسینیت کسی گھر میں نظر نہیں آتی۔ نماز پڑھنا حسینیت ہے یا نہیں ہے؟ رمضان کے روزے رکھنا حسینیت ہے یا نہیں ہے؟ چہرے پر داڑھی سجانا یہ حسینیت ہے یا نہیں ہے؟ حلال روزی کمانا یہ حسینیت ہے یا نہیں ہے؟ لیکن آج ہر گھر میں کہتا ہوں کہ مظلوم شہیدوں کو ہم ایذا تو دے رہے ہیں لیکن ان کا دل خوش نہیں کر پا رہے۔ ایمان سے بتائیے کہ امام علی مقام جس کو ہم اتنا چاہتے ہیں، مانتے ہیں ان کا دل کتنا دکھتا ہوگا جب ہمیں نمازوں کے وقت گپے لڑاتے ہوئے دیکھتے ہوں گے، جب نمازوں کے وقت ہمیں ٹی وی کا ڈرامہ دیکھتا ہوا پاتے ہوں گے، جب نمازوں کے وقت ہمیں VCR پر فلمیں دیکھتا ہوا ملاحظہ کرتے ہوں گے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ بتائیے کہ امام علی مقام کی روح کس قدر بے قرار ہوتی ہوگی اور کس قدر آپ ناراض ہوتے ہوں گے۔ آؤ میں تمہیں اللہ کا سچا کلام سناتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے منہ پھیرتا ہے اس کا انجام کیا ہوگا۔ چنانچہ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اور اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ اور اس کے حضور گردن رکھو قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہاری مدد نہ ہو۔ آج میرے بھائیوں، یزیدیت کے بادل ہر طرف منڈلا رہے ہیں جو اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے در پہ ہیں، اور مسلمان عیش پرستیوں میں پڑ گیا۔ اس کو کاسمیٹکس چاہیے، اس کو فلمیں چاہیے، اس کو عیاشیوں کے اڈے چاہیے، تو پھر سود پر لون لینی پڑے گی، جائیں گے کہاں؟ ہم چاہتے ہیں کہ عملی طور پر حسینیت کا اظہار ہو جائے اور عملی طور پر یزیدیت کو پیروں تلے رون دیا جائے، یہ ہم چاہتے ہیں۔ لیکن مسلمان اس میں تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ تعاون کریں گے؟ کریں گے؟ آپ سمجھیں گے ابھی میں کہوں گا کہ چلو جی تھوڑا تھوڑا چندہ دے کر تعاون کرو تاکہ ہم پشاور تک سفر جاری رکھیں؟ نہ، پیسے نہیں چاہیے۔ آپ دو گے تو کل سنا ہوگا کہ بیچارے غریب لوگ ہیں تو تھوڑا تھوڑا چندہ کرتے ہیں، ہم ہی لوگ دیتے ہیں اور بیچارے تبلیغ کرتے۔ نہیں، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ حسین کا نانا ہمیں دیتا ہے،
یہ تقسیم کرتا ہے، ہم لیتے ہیں. خود فرماتے ہیں اللہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہے. سچی بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ چلاتے یہ ہے. ہلتی نیو جماتے یہ ہے، جلتی جان بجھاتے یہ ہے. ٹوٹی آنکھ بندھاتے یہ ہے، روتی آنکھ ہنساتے یہ ہے. انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہے. فیض جلیل خلیل سے پوچھو، آگ میں باغ لگاتے یہ ہے. نظر روح میں آسانی دے، کلمہ یاد دلاتے یہ ہے. ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، آ کے بلاتے یہ ہے. باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے یہ ہے. باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے یہ ہے. باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے یہ ہے. مرقد میں بندوں کو تھپک کے میٹھی نیند سلاتے یہ ہے. مرقد میں بندوں کو تھپک کے میٹھی نیند سلاتے یہ ہے. مرقد میں بندوں کو تھپک کے میٹھی نیند سلاتے یہ ہے. سلم سلم کی دھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہے. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہے. اپنے بھرم سے ہم ہلکوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہے. اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے. کون بنائے بناتے یہ ہے. اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، کون بنائے بناتے یہ ہے. کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے، مجدہ رضا کا سناتے یہ ہے. رافع نافع شافع دافع، ساری کثرت پاتے یہ ہے. رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہے. کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے، مجدہ رضا کا سناتے یہ ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ تعاون کے معنی میں آپ سے چندہ نہیں مانگوں گا کہ آپ تعاون کر رہے ہیں مجھے چندہ دیں. ان کی تقسیم سے ساری کائنات کو مل رہا ہے. ارے میرے مدینے کی تو شان یہ ہے، دو عالم میں بٹتا ہے صدقہ یہاں کا، حمیق نہیں رضا خار مدینہ. منگتا تو ہے منگتا، کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. جاؤ جا کر دیکھ لو، ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ایک دینے والا ہے، کل جہاں سوالی ہے. وہ تو سب کو دے رہے ہیں، سب کو نبھا رہے ہیں، دعوت اسلامی والوں کو وہی کھلا رہے ہیں. الحمدللہ. میرا مطلب یہ تھا کہ حسینیت کو زندہ کرو. اور کس طرح کرو گے؟ نماز ادا کرنا حسینیت ہے کہ امام علی مقام نے تلواروں کے سائے میں سجدہ کیا ہے. اس مقبول سجدے کے میری نسلیں بھی قربان جائیں. ایسا سجدہ کیا کہ ایسا سجدہ اب کوئی نہیں کر سکتا. شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا. کہتی تھی زمین کرب و بلا، اس شان کا سجدہ کھیل، اس شان کا سجدہ کھیل نہیں. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آؤ ہم بھی حسینیت کو زندہ کریں. چنانچہ میں آپ کو اللہ کا سچا کلام سنا رہا تھا کہ مہربانی کر کے اس سے پہلے حسینیت کو آپ زندہ کر لو، اپنے وجود میں زندہ کر لو، اپنے گھروں میں حسینیت کے پرچم لہرا دو. کہیں ایسا نہ ہو کہ یزیدیت کے امڑتے ہوئے کالے بادل آپ کی قبر کو اور آپ کی آخرت کو سیاہ کر ڈالیں. چنانچہ اللہ تعالی ارشاد فرما رہا ہے
اور میں نے کنزُل ایمان شریف کا ترجمہ آپ کے سامنے ادا کرنا ہے. کنزُل ایمان شریف یہ میرے آقا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا کیا ہوا ترجمہ ہے. آپ قرآن شریف کا ترجمہ ضرور لیں مگر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ ہی کا لیں کہ یہ بالکل صحیح ترجمہ ہے کہ ایک عاشق رسول کی قلم سے نکلا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اور اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ اور اس کے حضور گردن رکھو قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہاری مدد نہ ہو. جب سیلاب آ جاتا ہے کبھی کوئی پٹاخہ پھوٹ جاتا ہے بم بم پھوٹ جاتا ہے تو ذرا قوم ڈر جاتی ہے مسجدوں میں آ جاتی ہے تکلیف آ جاتی ہے. لیکن کہیں ایسا عذاب نہ آ جائے کہ جس کے بعد اٹھنا ہی نصیب نہ ہو. کوئی ایسا بم نہ پھٹ جائے کہ پھر لاش کا بھی پتہ نہ چلے پرخچے اڑ جائیں تو پھر پچھتانے سے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. اس سے پہلے اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ اور اس کے حضور گردن رکھو سر تسلیم خم کر دو کہ پروردگار جو تو حکم کرے گا وہی کریں گے. تو نے کہا نماز پڑھیں گے, روزہ رکھو تو رکھیں گے, زکات دو تو دیں گے, بدنگاہی مت کرو تو نہیں کریں گے, داڑھی مت کٹاؤ تو نہیں کٹائیں گے. تیرا حکم ہے وہی مانیں گے. اگر تیرا حکم نہیں مانیں گے اور اگر تو ناراض ہو گیا عذاب آ گیا تو کیا کریں گے؟ مزید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. اور اس کی پیروی کرو جو اچھی سے اچھی تمہارے رب سے تمہاری طرف اتاری گئی. اچھی سے اچھی کیا اتاری گئی؟ کتاب. کون سی کتاب؟ وہی نا جس کو جزدان میں بند کر کے رکھا ہوا اندر. کبھی کبھی محبت آتی ہے تو یوں اٹھایا, چوما, آنکھوں سے لگایا, سر پہ رکھا, سینے سے لگایا, پھر ادب سے اوپر رکھ دیا, ہے نا. ایسا کرنا گناہ نہیں ہے. فاروق اعظم اور عثمان غنی کی سنت ہے وہ قرآن شریف کو چومتے تھے. پہلے چمڑوں پر لکھا ہوتا تھا تو وہ قرآن شریف کی آیات کو چومتے تھے. چومنا سنت صحابہ الحمدللہ علیہم الرضوان. لیکن صرف چومنے کے لیے قرآن نہیں آیا. اللہ تو یہ فرما رہا ہے وَاتَّبِعُوا, اور اس کی پیروی کرو. کس کی؟ احسن ما انزل الیکم من ربکم, جو اچھی سے اچھی تمہارے رب سے تمہاری طرف اتاری گئی. پیروی کرو, صرف چومو نہیں. چومو بے شک, چومو بھی اور پیروی بھی کرو, اس کے احکام کو مانو. اگر کب تک مانو؟ من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون, قبل اس کے کہ عذاب تم پر اچانک آ جائے, ہے نا. اچانک بم پھٹ جائے, اچانک دریاؤں کا بند ٹوٹ جائے, سیلاب میں مویشی اور تم بھی کہیں نہ تن جاؤ, خدا نہ خواستہ. کوئی عذاب اچانک آ جائے تو تمہیں خبر نہ ہو. ظاہر ایسی آفت جو آتی خبر کیا ہوتی ہے نا. تو مسلمان ہو جو پہلے سے بالکل ریڈی اور تیار, ہر وقت جب بھی موت آئے تو بالکل تیار ہو. الموت تحفۃ المؤمن, کہ موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے. اس تحفے کو قبول کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہو. لیکن نمازی ہوگا تو تیار ہوگا, نیک ہوگا, پرہیزگار ہوگا تو تیار ہوگا. باقی اگر گناہگار ہوگا, فلمیں دیکھتا ہوگا, ڈرامے دیکھتا ہوگا, وہ تو ڈرے گا کہ ہاں دعوت اسلامی والے حدیث تو سناتے رہتے ہیں کہ جو اپنی نگاہوں کو حرام سے بھرے گا اس کی آنکھوں کو آگ سے بھرا جائے گا. تو میں تو ٹی وی پر ڈرامہ دیکھتا ہوں, میں تو فلم دیکھتا ہوں, تو میں کیوں مروں جلدی, مجھے کیوں جلدی موت آئے؟ میری آنکھوں میں تو آگ بھر دی جائے گی. میرے کانوں میں کہیں پگھلا کر سیسا نہ ڈال دیا جائے, میں تو گانے سنتا ہوں, ہے نا. تو مومن جو ہے, مومن کامل, وہ مطلب موت کے لیے منتظر ہے, اس لیے کہ جان تو جاتے ہی جائے گی. قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. ارے قبر
قبر تو مومن کے لیے معراج کا سما باندھ دیتی ہے. کیوں جی؟ قبر میں محبوب کی زیارت ہوتی ہے نا. پھر تو جو مومن ہے وہ تو منتظر ہے، جو عاشق رسول ہے، سر پہ زلفیں ہیں، امامہ شریف ہے، چہرے پر سنت کے مطابق ایک مٹھی داڑھی ہے، سنت کا لباس ہے، نمازوں کا پابند ہے، مدینے کا مستانہ ہے، مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیوانہ ہے. وہ تو کہتا ہے کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے. دیوانہ منتظر ہے کہ جلدی قبر میں پہنچوں، سرکار کے قدموں میں لوٹوں. تو جو اسے کافروں جیسی شکل بناتا ہے وہ کب انتظار کرے گا کہ میں قبر میں جاؤں اور سرکار مجھے سینے سے لگائیں گے؟ اس کو تو خوف آئے گا کہ جب قبر میں سرکار آئیں گے تو میں قدموں میں کیسے گروں گا، میں تو نگاہیں کیسے اٹھاؤں گا، کہیں یہ سرکار یہ نہ فرما دیں کہ کیا میرا ارشاد تو نے نہیں سنا تھا کہ داڑھی بڑھاؤ، تم میرے غلاموں جیسی شکلیں نہیں رکھتے ہو، کیا تمہیں یہ پتا نہیں تھا من تشبہ بقوم فہو منہم؟ میرا ارشاد تھا، میرا ارشاد ہے کہ جو جس قوم کی نقل کرے گا وہ انہی میں سے ہے، انہی میں سے. تو پیارے بھائیوں پھر کیا کرو گے؟ تو دیوانے بنو، دیوانے، ایسے دیوانے بن جاؤ، ایسے دیوانے بن جاؤ کہ جب قبر میں پہنچو، جب قبر میں پہنچو اور سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جلوہ نظر آئے تو جھوم جھوم کر کہنے لگو آج پوری ہوئی دل کی حسرت، کیوں نہ جی بھر کے کر لوں زیارت. آج پوری ہوئی دل کی حسرت، کیوں نہ جی بھر کے کر لوں زیارت. قبر میں اے فرشتوں نہ آنا، میرے سرکار آئے ہوئے ہیں. اور سرکار جب جلوہ دکھا کر تشریف لے جانے لگے تو قدموں پر لوٹ کر رو رو کر عرض کریں گے یا رسول اللہ دل بھی پیاسا، نظر بھی ہے پیاسی، کیا ہے ایسی بھی جانے کی جلدی؟ ٹھہرو ٹھہرو ذرا جانے عالم، ہم نے جی بھر کے دیکھا نہیں. تو میرے پیارے سائیں بھائیوں، بس اللہ کے کلام پر عمل کرو کہ جب عذاب آ جائے اور اچانک آ جائے اور خبر بھی نہ ہو، جیسے قرآن کہہ رہا، تو پھر کوئی کہے، لوگ کہتے ہیں نا ہائے ہائے پتہ نہیں تھا. جیسے کہ ہماری کراچی میں ایک واقعہ ہوا، ایک نوجوان سال بھر تک اجتماع میں آتا رہا، سال بھر تک اجتماع میں آتا رہا، داڑھی بھی سجا دی اس نے، پابندی اجتماع میں آتا. کیا اس کو مطلب بری صحبت ملی، اس نے داڑھی کٹوا دی، رات اجتماع میں نہیں آیا، جمعرات کو گزارے بھی نہیں. اور پھر دن کو وہ گیا ہاکس میں تفریح کرنے کے لیے، کیونکہ ایک جمعرات تو ملتان میں اجتماع تھا، ان دنوں کی بات کر رہا ہوں. دوسری جمعرات گلزار بھی، پھر ہم لوگ آ گئے تھے، گلزار بھی اجتماع تو ہوا تھا لیکن وہ نہیں آیا. ملتان والی جمعرات بھی کینسل کی، ملتان بھی نہیں آیا. اور جناب والا تو وہ حقس میں چلا گیا، 20-22 سال کا نوجوان، داڑھی بھی کٹا دی اور بیچارہ ڈوب کر مر گیا. ہوئے نامور بے نشان، کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوان، کیسے کیسے. تو ہم تعزیت کے لیے گئے تو بڑے بھائی نے کہا کہ ملتان شریف میں ہم نے اس کو نہیں آنے دیا، ہم کو اس کی تکلیف کا بڑا احساس تھا، گرمی وغیرہ بہت تھی نا ملتان، تو ہم نے نہیں آنے دیا کہ بہت تکلیف ہے، یہ بیچارہ کہاں تکلیف اٹھاؤ، ہم اس کا بڑا خیال رکھتے ہیں. بس ہماری تقدیر پھوٹ گئی تھی کہ ہم نے اس کو حقس میں جانے دیا. پھر اب افسوس کر رہا ہے بیچارہ کہ ہائے میں نے حقس میں کیوں جانے دیا کہ بیچارہ ڈوب کر مر گیا. اللہ اس کی بخشش فرمائے. ہمارے لیے اس میں عبرت ہے کہ مرنے سے پہلے 15 دن پہلے اس نے داڑھی منڈائی، پھر موت آ گئی. تو کہ ایسا نہ ہو کہ آپ بھی سوچ رہے ہو کہ میں پھر رکھ لوں گا، ذرا 2-4 مہینے کے بعد فلاں مسئلہ حل ہو جائے پھر رکھ دوں گا، ایسا نہ ہو آپ کی موت کا مسئلہ حل ہو جائے، ہے نا. ایسے مطلب یہ نہیں سوچا کرو. جب آپ کو نوکری کی ضرورت ہوتی ہے تو بولو کل نہیں آج ہو جائے. کوئی نہیں کہتا کہ نئے سال سے نوکری لگوا لینا، ابھی تو میں بے روزگاری پھرتا ہوں، نہیں کوئی بھی نہیں. مجھے کل ہی نوکری پر لگا دو، آج ہی لگا دو. اور جب داڑھی کے بعد جی حج کر کے رکھیں گے جی، اور رمضان شریف میں رکھیں گے جی، ابھی ذرا وہ مسئلہ حل ہو جائے پھر رکھیں گے. نیکی میں آپ یوں کرتے ہو.
تو موت آ جاتی ہے. بھائی کتنوں کی موتیں سے آ گئی جو سوچتے ہی رہ گئے جمعے سے یہ نماز شروع کریں گے. اور ایک صاحب نے کہا تھا جمعے سے نماز شروع کریں گے, بیچارہ بدھ کو ہارٹ فیل ہو گیا. میں نے اس کا جنازہ پڑھایا تھا. جمعے کو نماز پڑھیں گے, اس نے ہمارے دوست کو کہا, سمجھایا تو جمعے سے شروع کریں گے, تو بدھ کو مر گیا بیچارہ. تو بھائی زندگی ہے کیا بھروسہ. تو میری بات سمجھ رہے ہیں نا کہ جلدی جلدی جلدی, ورنہ کیا ہوگا کہ قرآن کہہ رہا ہے قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون, قبل اس کے کہ عذاب تم پر اچانک آ جائے تو تمہیں خبر نہ ہو. ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین, کہ کہیں کوئی جان یعنی کوئی شخص یہ نہ کہے کہ ہائے افسوس ان تقصیروں پر, ان قصوروں پر جو میں نے اللہ کے بارے میں کی, ہائے افسوس ان قصوروں پر, ان گناہوں پر کہ میں نے نماز نہیں پڑھی, میں نے رمضان کا روزہ قضا کر دیا, میں فلمیں دیکھتا رہا, میں گالیاں بکتا رہا, ماں باپ کا دل دکھاتا رہا, اپنی اولاد کو سنتوں سے ہٹاتا رہا. ماں باپ بھی تو پھنسیں گے جو روکتے ہیں سنتوں سے. پھر مت کہنا جب عذاب آ جائے, پھر کہیں کوئی جان یہ نہ کہے کہ ہائے افسوس ان تقصیروں پر جو میں نے اللہ کے بارے میں کی. اور بے شک میں ہنسی بنایا کرتا تھا, آج تو ہنسی آتی ہے, داڑھی والے پر ہنسی آتی ہے, امامے والے کو دیکھ کر مذاق سوچتی ہے. دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کہ پھنس جاؤ گے جب عذاب آ جائے گا. میرے بھائیوں پھر مت کہنا خبر نہیں تھی. آج بتا دیتا ہوں, حضرت سیدنا مجاہد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہنس ہنس کر گناہ کرتا ہے روتا ہوا جہنم میں داخل ہوگا. وہ رونا ایمان سے بہت برا ہوگا. آج رو لو, اپنے گناہوں پر آنسو بہا لو, اپنے قصوروں پر خطاؤں پر آنسو بہا لو, اللہ کے خوف سے رو لو, اس کے حبیب میں اشک باری کر لو. کل کا رونا بہت خطرناک ہو. او تقول لو وعدانی لکنت من المتقین, یا کہے عذاب دیکھ کر, یا کہے اگر اللہ مجھے راہ دکھاتا تو میں ڈر والوں میں ہوتا. جی اللہ توفیق دے گا, جی دعا کرو اللہ توفیق دے گا تو جی 80ویں نماز پڑھیں گے, اور جی دعا کرو توفیق ملی تو ہم بھی داڑھی رکھیں گے, اجی دعا کرو کل توفیق ملی تو دکان کھولیں گے, اجی دعا کرو کل جو توفیق ملی تو وہ سودا تو ہوا پڑا ہے 2-2.5 کا توڑ ہے, توفیق ملی جائیں گے, ورنہ ٹھیک ہے دیکھیے. کوئی نہیں کہتا جب دکانداری صبح 10 بجے شروع ہوتی ہے تو 9 بجے علی گڑھ کا تالا جو لگا اس کو کھول کے بیٹھ جاتے ہو. ویسے قرآن کبھی نہیں کھولتے ہو, لیکن دکان میں برکت ہو جائے گی یاسین شریف کھول کے بیٹھ جاتے ہے نا. یہی ہے نا, برکت چاہیے, برکت نوٹوں میں برکت, نیکیوں میں برکت کسی کو نہیں چاہیے. میں نہیں کہتا دکان پہ قرآن پڑھنا ناجائز ہے, میں ایک بات کر رہا ہوں کہ چینل دوسرا ہے, سوچ دوسری. سوچ نوٹوں میں برکت ہے جو سراسر مصیبت ہے. جب کوئی درہم چھپ کر تیار ہوتا ہے نا, یہ ایک بزرگ کا قول میں نے پڑھا, جب بھی کوئی نوٹ چھپ کر تیار ہوتی ہے شیطان اس کو چومتا ہے. آج یار لوگ بھی چومتے ہیں, جب کوئی گھاٹ لگ جاتا نا کر کے رکھ دیتے تیجوری, نوٹ کو چومتے. تو یہ تو شیطان نے بہرحال چوما تھا, وہ چومتا ہے. جب بھی کسی درہم کو مور لگتی ہے, دینار کو مور لگتی ہے, بزرگ کہتے ہیں, تو وہ تو ان دنوں درہم دینار تھے, اب نوٹ ڈالر جو بھی کہو پاؤنڈ, اب نام بدلتے جا رہے ہیں. تو شیطان اس کو چومتا ہے, چوم کر کہتا ہے, کیا کہتا بتا ہے, جو تجھ سے محبت کرتا ہے وہ ساڈا غلام ہے. نوٹ سے سبھی محبت کرتے ہیں. اب میں کہہ دوں کہ وہ شیطان کے غلام ہے تو کوئی ناراض ہو کر اٹھ کر چلا جائے گا. وہ تو بزرگ کہتے ہیں, وہ جانے ان کا کام جانے بابا. اب میں کچھ نہیں کہتا, کہہ کر کچھ نہیں کہتا, دیکھا نا میں تو بزرگ کا کون نقل کر دیا تو اپنی جان چھوڑی. ٹھیک ہے نا, میں سچی بات ہے کہ واقعی مطلب یہ کہ جو مال سے محبت کرتا ہے وہ شیطان کا غلام, ادنا سیوک, خادم, غلام. اور یہ سب نوٹوں کی کشش اور نوٹوں کی آفت ہے جو آج مسلمان تباہ اور برباد ہو گئے. ہر وقت مال چاہیے, مال. ہر ایک چاہتا ہے کہ راتوں رات 5 لاکھ کا بانڈ لگ جائے, لاکھ پتی بن جاؤ. جی پہلے لوگ مانگتے تھے 56 کروڑ کی چوتھائی کی دعا. تو ایک بار ایسے ذکر نکلا تو کسی نے کہا بابا اب وہ دعا بدل چکی ہے,
وہ پرانی بات ہے کہ 56 کروڑ کی چوتھائی مانگتے ہیں، اب تو ہم لوگ 56 کروڑ کی سوائی مانگتے ہیں۔ قوم سیانی ہو گئی، 10-20 ہزار کا بون لگیا تو آپ کہتے ہیں اللہ کی نعمت ہو گئی۔ یہ نعمت نہیں، بہت بڑی آزمائش ہے، ہم پھنس جاتے۔ آپ کے پاس رقم زیادہ ہوگی، آپ نے کون سا یہاں جامع مسجد میں چندہ دے دینا ہے؟ آپ نے کہا مطلب مدرسے میں کچھ دے دینا، آپ نے تو مطلب VCR اٹھا کر لا دینا ہے۔ اللہ معافی دے، آپ اچھے لوگ ہیں، میرا انداز ہے، کہیں آپ بولے نہیں کہ بابا ہم تو VCR نہیں دیکھتے، ہمیں ہی کہہ رہا ہے، تو میرا ایک انداز ہے آپ اچھے آدمی بس، اور جو دیکھتا ہے وہ توبہ کر کے اٹھتے ہیں۔ ہاں یہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتا ہے او تقول حين ترى العذاب لو ان لي قوة فاكون من المحسنين، یا کہے جب عذاب دیکھے کسی طرح مجھے واپسی ملے کہ میں نیکیاں کروں۔ دیکھو میں نہیں کہتا، قرآن کہہ رہا ہے، یا کہے جب عذاب دیکھے کسی طرح مجھے واپسی ملے کہ میں نیکیاں کروں۔ تو عذاب دیکھنے کے بعد واپسی نہیں ملتی، مرنے کے بعد واپسی نہیں ملتی۔ تو اے میرے بھائیوں، اے بے نمازیوں، اے شرابیوں، اے زانیوں، اے سود کا لین دین کرنے والوں، اے رشوت کا لین دین کرنے والوں، اے فلمیں دیکھنے والوں، اے ڈرامے دیکھنے والوں، اے ماں باپ کو ستانے والوں، اے ماں باپ کا دل دکھانے والوں، اے اپنی اولاد کو سنتوں سے روکنے والوں، اے حرام روزی کمانے والوں، اے سنیما گھر چلانے والوں، اے بددیانتی کرنے والوں، اے ملاوٹ کرنے والوں، اے دھوکہ دینے والوں، اے گالیاں بکنے والوں، اے جھوٹ بولنے والوں، اے وعدہ خلافی کرنے والوں، اے دنیا کی محبت میں مست رہنے والوں، اے داڑھی منڈانے والوں، اے رات دن برائیوں میں مصروف رہنے والوں، اے حقوق العباد تلف کرنے والوں، غور سے سن لو، کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب اللہ کا عذاب آ جائے او تقول حین تر العذاب، یا کہے جب عذاب دیکھے لو ان لی قوۃ فاکون من المحسنین، کسی طرح مجھے واپسی ملے کہ میں نے کیا کروں۔ تو اے بے نمازیوں، واپسی نہیں ملے گی کہ پھر نماز پڑھو گے۔ اے داڑھی منڈانے والوں، اے کافروں جیسی صورت بنانے والوں، مرنے کے بعد واپسی نہیں ملے گی کہ پھر داڑھی بڑھ جائے گی آپ کی۔ اے جوا اور شراب کے شائقین، واپسی نہیں ملے گی کہ نہیں جی اب شراب کی بوتل توڑتے ہیں، اب میں عشق مصطفیٰ پیتے ہیں، پھر عشق مصطفیٰ کی شراب نہیں ملے گی، ابھی پی لو، ابھی ہاں ابھی پی لو، دعوت اسلامی والے جام بھر بھر کے تقسیم کرتے ہیں، پی لو۔ کسی دیوانے نے کہا ہے میں عشق مصطفیٰ ہم یہاں پی کے مست رہتے، عشق مصطفیٰ کی شراب پی کر اے کاش یہاں مست رہتے، جھومتے۔ دیکھو نا، دیوانے مستی تو ہوتے ہیں، ان کو کوئی مطلب یعنی کہ دنیا کے گناہوں سے واسطہ نہیں ہوتا۔ ہاں وہ حلال روزی کے مخالف نہیں ہوتے، حلال روزی کماتے ہیں، ہم بھی کماتے، میں بھی بھیک نہیں مانگتا، آپ سے نذرانے تھوڑی لیتا ہوں۔ یہ کہ وہ مست رہتے، سنتوں میں مزداری بھی ہے، زلفے بھی، امامہ بھی ہے، کوئی مطلب مذاق اڑاتا ہے، کوئی پھپتی کستا ہے، کوئی گالی نکالتا ہے، کوئی ملا کہتا ہے، کوئی کچھ، لیکن مدینے کے مستانے یاد مدینہ میں گم، اپنے راستے پر اپنی دھن میں چلے جا رہے، ٹھیک ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدینے کے مستانے بن جاؤ، میں عشق مصطفیٰ ہم یہاں پی کے مست رہتے، سر حشر لڑ کھڑاتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ اے کاش، اے کاش، اے کاش، اے کاش۔ تو میرے پیارے بھائیوں ابھی سمجھ جاؤ، بعد میں نماز نہیں پڑھنے دی جائے گی، بعد میں آپ جوا اور شراب سے توبہ نہیں کر سکو گے، مرنے کے بعد گالیاں بکنے سے پھر توبہ نہیں کر سکو گے، پھر یہ نہیں کہہ سکو گے کہ یا اللہ اب موقع دے دے، اب جاتا ہوں گھر، پھر نہیں ملے گا۔ ابھی کر لو جو کرنا، ابھی فلمیں ڈرامے ختم، یا اللہ اب بھیج دے، داڑھی بھی رکھوں گا، زلفے بھی رکھوں گا، امامہ شریف 24 گھنٹے پہنوں گا، نہیں پھر نہیں، ابھی موقع ہے، ابھی موقع ہے، پھر موقع نہیں ملے گا۔ دیکھو میں پھر آپ کو یاد دلاتا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے او تقول حین تر العذاب لو ان لی قوۃ فاکون من المحسنین، یا کہے جب عذاب دیکھے کسی طرح مجھے واپسی ملے کہ میں نے کیا کر لوں۔ تو یوں تصور کر لو کہ گویا ہمیں نئی واپسی ملی، نئی زندگی ملی۔ آج سے ہمت کرو،
حسینیت کے ماننے والوں، آج سے طے کر لو کہ جب ہمارا پیارا حسین، ہمارا لاڈلا حسین، ہماری عقیدت کا مرکز حسین دشمنوں کے نرغے میں، تلواروں کے سائے میں سجدہ ریز ہو سکتا ہے، تو ہم اتنے بھی نالائق اور بدبخت نہیں ہیں کہ ہم ٹھنڈے پنکھے کے نیچے حسین کے پروردگار کو سجدہ کرنے سے گریز کریں۔ کیوں جی؟ یہ طے ہوا کربلا والوں کے اس عظیم تحریک کو کہ جو انہوں نے مطلب اپنی جان قربان کر دی، اس عظیم قربانی کی یاد تازہ کرنے کے لیے آج سے طے کر لو کہ ہم بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سجدہ کیا ہے اس سجدے کی برکت سے آج سے طے کرتے ہیں۔ آج کا نام کا نام کیا جی؟ غلام حسین، نماز ایک نہیں پڑھنی، نام کیا جی؟ غلام حسین، روزہ ایک نہیں رکھنا، گالیاں بکنی، داڑھی کٹانی، حسین نے گردن کٹائی تو غلام حسین داڑھی کٹا دیتا ہے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گردن ضرور کٹائی مگر اپنی داڑھی مبارک چہرے پر سجائی۔ تو آؤ حسینیت کے ماننے والوں، امام حسین کی روح کو بھی خوش کر دو، ہر شہید و اسیر کی روح کو خوش کر دو، اور امام حسین کے نانا جان رحمت عالمیان نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک روح کو بھی خوش کر دو کہ آج سے حسینیت کی یاد میں، کربلا والوں کے ایصال ثواب کی نیت سے آج سے میں نے یہ طے کیا کہ شیطان کی محبت کی نشانی داڑھی منڈانا تھا، اور امام حسین اور ان کے نانا جان کی محبت کی نشانی داڑھی بڑھانا ہے۔ اس لیے میں نے بھی یہ طے کیا کہ شیطان کی نشانی کو 3 طلاق اور مصطفیٰ اور امام حسین کی نشانی آج چہرے پر آئی، اور ہم نے آج سے یہ محبت کی نشانی سونی سونی داڑھی سجائی۔ ماشاء سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کم از کم ایک مٹھی رکھیے گا، یعنی اتنی شیطان ہے نا، آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا اپنے آپ کو، پھر وہ کھینچ رہا ہے آپ کو کہ چلو چلو کھچکھچی، تو آؤ چلو، اس نے منع تو نہیں کیا تھا کھچکھچی، تو اس کا ہم نے پھر گریبان پکڑ لیا شیطان کا، داڑھی بڑھانا ہے اور پوری داڑھی بڑھانا ہے۔ اور انگریز یا فرانسیسی ان کا شعار جو ہے وہ داڑھی چھوٹی رکھنا، اگر رکھتے بھی ہیں تو کھچکھچی رکھتے ہیں، فیشن والی رکھتے ہیں، تو تصا فیشن والی نہیں رکھو بلکہ سونے دی سنت والی رکھو انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی، ہے نا، کم از کم ایک مٹھی۔ اور ادھر سے نہیں نا اپنا، اوپر سے۔ مجھے ایک دوست اگر گیا کراچی میں، اس کی داڑھی ذرا چھوٹی تھی، میں نے کہا جی داڑھی بڑھا لو، تو اس نے کہا جی پوری تو یہاں اوپر سے نپی، معذرت اوپر سے نپی، تو میں نے کہا ذرا اور اونچے کر لو، اوپلے ہونٹ تک لے جاؤ، تو میں نے کہا مسئلہ حل نہیں، ختم ہی ہو جائے گا، تو جی وہ یہ اوپر سے ناپنا، تو یہ تھوڑی کہلاتی ہے، تھوڑی، یہ داڑھی نہیں کہلاتی، تھوڑی ہے، داڑھی تو بال کو کہتے ہیں، کہ داڑھی منڈے کو یہ نہیں کہتے کہ بھائی آدھی نہیں تو چوتھائی داڑھی تو اس کی ہے بیچارے کی، اس نے کوئی ٹھڈی تھوڑی کٹا دی، وہ ہڈی تو نہیں کٹاتی، بال کاٹتے نا تو بالوں کو ہی داڑھی کہتے ہیں، کیا خیال ہے؟ داڑھی منڈا پھر کیوں کہتے ہیں کہ اس نے داڑھی صاف کرا دی، تو ایک بھی بال نہیں چھوڑو، داڑھی منڈا ہے، ٹھیک ہے نا، تو داڑھی تو بالوں کو ہی کہتے ہیں جو لٹک رہے ہیں، تو یہ نیچے جو لٹک رہے ہیں بالکل گلے کی طرف دباؤ اور گردن طرف لے جاؤ، اور پھر یہ پورے بال پکڑ لو، ہڈی پر انگلی بھی نہیں رہے، کوئی انگلی کا ناخن بھی نہیں رہے، بالکل نیچے جو بال ہیں ان کو پکڑو۔ اب یہ مٹھی سے گزر گئے، بے شک اس کو کاٹ دو، کون منع کرتا ہے؟ بے شک کاٹو، بلکہ مٹھی سے بڑھ گئے ان کو کاٹنا تو سنت بھی ہے، بعض فقہاء کرام نے لکھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال رکھو تو مصطفیٰ کی پسند کی رکھو تو میرے آقا امام حسین کی پسند کی رکھو رضی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی، یہ ہو گیا طے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اچھا بھیا، جمعرات کو عشاء بعد اجتماع ہوتا ہے، 10 جمعرات کی آپ نیت کر لیں کہ کربلا والوں کے ایصال ثواب کی نیت سے اپنے اپنے علاقے کے جو اجتماع ہیں، خانے والے یہاں کا کر لیں، دوسرے شہروں سے ملتان والے بھی آئے، دوسرے بھی آئے ہوں گے ادھر ادھر کی مطلب مضافات سے، تو وہ بھی نیت کر لیں کہ اپنے اپنے اجتماع میں جہاں جہاں اجتماع ہوتے ہیں 10 اجتماع ہم ضرور انشاءاللہ جا کر شرکت کریں گے، پکی بات؟ ماشاء اللہ، واہ۔ اچھا جی، کچھ بونس بھی دو گے مجھے؟ اگر ایک بونس میں بڑھا دو تو میرے 11ویں والے غوث اعظم
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت بھی قائم ہو جائے. اور 11 کا جب گھڑی کا کانٹا چلتا ہے تو 12 تک جاتا ہے, تو ایک مزید بھی بونس میں دے دو تاکہ مطلب 12 ہو جائے, ہے نا. تو 10 بھی آ گئے 12 میں, اور 11 بھی آ گئے, اور 12 ہو گئے. تو 2 جمعرات کے لیے ہاتھ نہیں اٹھوا تھا مجھے, آپ بونس میں مجھے 2 اور دے دو, اور اس طرح مطلب انشاءاللہ 12 اجتماع آپ ضرور اٹینڈ کریں گے. حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.